آسیہ، موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی، سنبھالنے والی، فرعون کی گھر والی، ایسے کافر کی بیوی جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، خدا نے ہدایت دی، ایمان دیا، اس پر اتنی ثابت قدم رہی کہ خود خامند نے کھڑے ہو کر سزائیں دی۔ وہ سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے اس مشن سے بعد آ جائے تو تمام آسائش، تمام دولت، محل، کھانا پینا، لباس، خوراک، تمام چیزیں تجھے واپس مل جائیں گی۔ مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب کچھ اور منظر دیکھ چکی ہوں، مجھے اب تیری جنت نہیں چاہیے، میرے سامنے اللہ پاک کی جنت کھلی ہوئی نظر آ رہا ہے۔ ایمان آ جائے پھر تو دنیا کی پوری طاقت مل کر ایمان چھین نہیں سکتی۔ ایمان کے لفظی معنی ہے یقین، یقین آ جانا، اعتماد آ جانا، توکل ہو جانا، بالکل دل میں بیٹھ جانا۔ دل کی بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، بلکہ ایمان اور یقین اور عقیدے کے اندر یہ فطری تقاضا ہے کہ جتنا مجبور کرو اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو تھوڑے دکھ سہنے پڑے۔ آج ہمیں کبھی تو قرآن کریم کی قدر نہیں، کتنا خوفناک اور بھیانک منظر ہے یہ کہ آج ہمارے اخباروں میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی اور وہ اخباروں میں آ رہی۔ یہ حرکتیں کرنے والے کون ہیں؟ سکھ یہاں نہیں، عیسائی یہاں نہیں، کراڑ ہندو یہاں نہیں، یہی مسلمان کہلانے والے جنت کے ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں، تمام بدماشیاں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ایسوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کمال تو یہ ہے اگر جنرل ضیاء کو کوئی چھیڑ دے تو اگلے دن جیل میں خدا کے قرآن کو پخانے میں پھینک دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے۔ بے ادبی کرنے والے، خداوند کریم کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، یہ بات نہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں۔ قرآن کریم کا وارث خود حی و قیوم ہے، پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا اور ظالمو پڑھو نہ، عمل نہ کرو، اس کو تسلیم نہ کرو، اپنی عدالت میں جگہ نہ دو، کچہری میں جگہ نہ دو، مارکیٹ میں جگہ نہ دو، اپنے معاملات اور ماحول اور معاشرے میں جگہ نہ دو، مگر میری کتاب تو اتنی پاکیزہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، میری کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو میری کتاب کا پڑھنا حرام ہے، اس کی جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے، اس کو ہاتھ پہ رکھ کر قسمیں کھانا حرام ہے۔ او لوگوں، کسی قبیلے کا کلام نہیں، کسی فرقے کا کلام نہیں، کسی جماعت کا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین،
میں خدا کا کلام ہے، میں پروردگار عالم کا کلام ہے، میں نے اپنی زبان سے اس کو پہلے خود عطا فرمایا۔ او لوگوں، او بے ادبی کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو اگر میں انتقام لینے پہ آ گیا؟ واللہ عزیز ذو انتقام، مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ پھر میں ایک کو نہیں، دو کو نہیں، پھر میں پوری پارٹی کو لوں گا، پھر میں پورے طبقے کو لوں گا، اور پھر میں پورے شہر کو لوں گا، اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ پورے ملک کی بربادی اسی وجہ سے ہو جائے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگوں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں تردد نہیں کیا جا سکتا، جس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، جس پر کسی قسم کا اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ میں خدا کا کلام ہوں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین، جبریل امین لانے والے، میں خدا بھیجنے والا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھولی پھیلا پھیلا کر کے لینے والے۔ اور ظالموں، تم کیا جانو میری کتاب کے مقدس کو؟ وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، میں ایسا کیا کرتا ہوں، پوری قوم کو بدل دیتا ہوں، ورقہ پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین کی سطح پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین میں بھوچال آ جایا کرتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں زمین میں زندہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے برتن کو گند پہ نہیں پھینکتا، اپنے کپڑے کو گند پہ نہیں پھینکتا، تو اپنی اولاد کو گند پہ نہیں پھینکتا، اپنی بیوی کو گند پہ نہیں بٹھاتا۔ اور ظالموں، میری کتاب اتنی لاوارث ہے، اتنی مظلوم ہے، ہر چیز کا وارث دنیا میں موجود ہے، میرے قرآن کا وارث کوئی نہیں۔ مرلے مرلے کے وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے، مکانوں دکانوں کے وارث موجود ہے، ایک ایک اینٹ کے وارث موجود ہے، ایک ایک انچ کے وارث موجود ہے، پیسے پیسے کے وارث موجود ہے، سونے چاندی کے وارث موجود ہے، درختوں باغوں بہاروں کے وارث موجود ہے، پھول پتیوں کے وارث موجود ہے، سبزیوں ترکاریوں کے وارث موجود ہے، باغ و بہار کے وارث موجود ہے۔ اور لوگوں، تمہیں میرا قرآن دیوار سا نظر آتا ہے، اس کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے، کبھی اس کے بھی وارث ہوا کرتے تھے۔ کون وہ لوگ؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ توحید-سنت.com آج یہ دیوار سا ہے، پروردگار اسی طرح کر جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے پاک پٹن شریف کے علاقے میں ہوا تھا۔ کسی کمینے نے کسی عورت کو بتایا تجھے بچہ پیدا تب ہوگا، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر، اخباروں میں آیا تھا۔ اولاد کے نشے میں اندھی، یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے، جادو، چوٹ کے ٹوڑے، ایمان کا گڑا غرق، عقیدے کا گڑا غرق، تمام عزت تباہ، آبرو برباد، سب کچھ برباد ہو جائے اولاد کا ہی۔ اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے؟ عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو، اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے؟ اور مسلمانوں، خدا کی قسم، وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے؟
یہ ہے وہ کالی کمری والے کے امتی. دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا. ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی. ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا. لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہے، لڑکی کو آگ نہیں لگتی. پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی. بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو. کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا. ہندو بڑا سیانا ہوتا ہے. ہندو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو بوڑھا ہوگا مت مری چلی جائے گا. ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا، اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں. جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا طاق نیا لپا ہوا تھا. اس کو کھول کر دیکھا تو طاق میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے. سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے. قرآن کریم ملا، مصلی ملا، تصدیق ہو گئی. سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو. اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی. ڈر کے مارے یہ کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بہرحال مسلمان مری ہے. اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے. قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی. میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی. مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا. سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے. یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا. یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں ڈالنے لگا. ورکے پہ گندگی بن کر پھینکتے. میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت ٹھوک کے بھاؤ آئے. ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، احسن ماشاءاللہ، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی. تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر. ہاں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں. بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے. اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے. آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب. فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں. محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھار دھار کی آواز سنی. محلہ اکٹھا ہو گیا، سچ اکٹھا ہو گیا.
آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا۔ میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا، تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارثی نہیں۔ بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے، کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی۔ اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں غیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا، چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا، جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا۔ پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا، دل پڑے، مشرک چاروں طرف سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کی گلے میں کپڑا ڈالا اور بیوار سا سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی، فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو اگر کہ آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہے، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
میرے محبوب کالی کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر، شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا، پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں سارے جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا۔ اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا؟ یہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے، ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے۔ اللہ میاں فرماتے میں بڑا بے نیاز ہوں، جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر، احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں، شادی شادی شادی، جاتے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک سے قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے۔ توحید-سنت.com فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے، اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھلکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی، محبت کرتی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے،
اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں، فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، پڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں۔ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، چار اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا کلیم اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں، تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوق دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا،